ایک بات جو کہ اپنی جگہ موجود ہے علی نواز امان صاحب کہ کوشش کی گئی ہے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی, اور جس طرح سے آج فواد چودھری صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے فیک فیس بک اکاؤنٹس بنا کر اور ایک ای میل جنریٹ کی گئی, پھر جس طرح سے وہ کیا گیا سب کچھ, یہ ایک کوشش تھی پاکستان کے اندر. انٹرنیشنل کرکٹ کی ریزمپشن ہے, بھاری بات ہے, انگلینڈ کا اتنے عرصے بعد دورہ تھا پاکستان کا, اس ہر چیز کو سیبوٹاج کرنے کی. کامیابی ان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, پاکستان کے دشمنوں کے لحاظ سے, تو یہ کامیابی انہیں مل گئی. ہمارے لیے کیا ہے, کیونکہ پاکستان کا اس سے ہم کیا ٹیک ہوم ہے. ظاہری بات ہے ہم ریزیلینٹ قوم ہے, وزیر اعظم اپنے پلیئرز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تگڑے ہوں, ہم نے پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. لیکن کیا ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے, اس طرح کے معاملات کی وجہ سے نقصان ہمارا ہوا ہے؟ نہیں, جنرل سی بات ہے. اب ٹیمز نہیں آئیں, باقی کون انکوائر کرتا ہے, مین لیڈز ہوتی ہیں کہ ایشوز ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے. بٹ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ کر کیا سکتے ہیں, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی نو, آپ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نو مور, آپ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کہ ان کو ایبسولوٹ اگنورنس ہے ان کے پاس, جب بھی وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. پھر آپ کے سامنے ہے کہ فیٹف میں آپ 26 پوائنٹس کی کمپلائنس کرتے ہیں, پر اسٹل آپ فیٹف کے اندر ہوتے ہیں. افغانستان از ناٹ ان فیٹف, اور کئی یورپین ملک ہیں جو بہت کم ریٹنگ ہے, جن کمپلائنس ریٹنگس ہیں, اور وہ نہیں ہے پر ہم ہیں. تو یہ چیزیں جب انسان خودداری کے اوپر فیصلے کرتا ہے, اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پر یہ دیکھنا ان کو چاہیے کہ انگلش بورڈ بھی ایک بہت بڑے مسئلے میں تھا. پوری کووڈ کی ویو آئی ہوئی تھی اور پاکستان کی ٹیم گئی, کوئی رسک نہیں لے رہا تھا اس وقت, پاکستان کو سہارا دیا. نیوزی لینڈ کے اندر جو آپ کو شوٹنگ ہوئی, بنگلہ دیش ٹیم کہتے ہیں اسکیپ کیا اس نے وہاں سے, اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کی. یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں صرف فیصلے اس چیز کے اوپر نہیں ہونے چاہیے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے اور کوئی سپر پاور کیا سوچ رہی ہے. ہر ملک کے درمیان اپنے بھی بائی لیٹرل چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ان کو فالو کرنا چاہیے. اور ہم وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام انگلینڈ اینڈ اسپیشلی فرام نیوزی لینڈ. ہم سمجھتے تھے کہ وہ کوئی بردباری کے ساتھ فیصلے کریں گے, اور کیونکہ ہم یہ سخت بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریزننگ دی ہے وہ بہت ہی فارغ ہے. اب جب آپ ریزن دیتے ہیں, کوئی بڑی اچھی ریزن ہوتی, کوئی وجہ ہوتی, تو شاید ہم اپریشیٹ کرتے, شاید آپ نے ہمیں بچا لیا. دیکھیں خدا نہ خواستہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے, آپ جو ریزن دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی بچگانہ ریزنز ہیں, اور جب بچگانہ ریزنز دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں تو یعنی کہ دو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز, نیوزی لینڈ کو تھریٹ الرٹ اپیرنٹلی ان کی طرف سے کیا گیا. اب جو پاکستان کی حکومت نے یہ بتا دیا ہے, یہ بھی ایک مطلب اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں. یس, نتھنگ ٹو ڈو. اور فیک آئی ڈیز آپ دیکھیں, اس کا دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو, میری بات ایبسولوٹ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی, جو اس چیز کو پورا کور کر رہی ہوں گی, جو ان کے ساتھ انٹیلیجنس کی ٹیمز موو کر رہی ہوں گی, کیا ان کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہوگا کہ یہ فیک آئی ڈی سے جنریٹ ہوا ہے؟ جب میں کسی کو رپورٹ کرتا ہوں, ایون ہمارے ایف آئی اے کو رپورٹ کریں تو آپ کو بتائیں گے یہ فیک آئی ڈی سے جنریٹ ہوئی ہے ای میل. آپ کسی کے خلاف کہیں کہ کسی نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ زیادتی کی ہے, کوئی بات کی ہے, وہ آپ کو بتا دے گا دس اے فیک آئی ڈی. اس کو کلو ڈھونڈتے وہ پہنچ جائیں گے. آپ ایک پورا انٹرنیشنل ٹور کینسل کر دیتے ہیں فیک نیوز کے اوپر. اچھا, اور دوسری بات یہ جو ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارا پرسیپشن پرابلم نہیں ہے, یا حکومت کس کی ہے, عمران خان کی حکومت ہے, شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہے, دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. کہ اگر کسی نے پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں. وہ تو دیکھنا, اس سے پہلے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک بیانیہ انڈیا دے رہا تھا نا پوری دنیا کو, اور پاکستان کو کہتا تھا کہ ہم نے اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے, وہ کہتا ہوتا تھا نا. پر وہ پھر ہم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے کہ یہ صرف انٹرنل میٹر نہیں ہے, پاکستان کی پرسیپشن کا میٹر, اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے. میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپوزیشن سے بھی. یہ وہ ٹائم ہے جس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہیں, پر جس طرح کے الفاظ رانا ثناء اللہ نے استعمال کیے ہیں, اگر آپ کسی جلسے میں کھڑے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اگر میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں ثناء اللہ کن ٹوٹا, کتنا برا لگے گا اس چیز کو. ایک بات پتہ ایوری بڈی نوز ہم, اور میں مین پرائم ٹائم ٹی وی میں آ کے کہوں کہ یہ غلط لگتا ہے نا. مطلب دیکھیے ریاست اور حکومت کا فرق وہ واقعی واضح ہونا چاہیے. بٹ ایک بات ہے علی نواز امان صاحب, جو کہ حکومت کے پارٹ پہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آج ڈیٹیل دی گئی ہیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے, انٹیریئر منسٹری کی جانب سے, اب یہ فیک فیس بک پوسٹ ہے, یہ 19 اگست, احسان کا فیک آئی ڈی, ایگزیکٹلی, اب یہ 21 اگست کا, پھر وہ ابھینندن مشرا نے, وہ بیورو چیف ہے سنڈے اور پورا وہ سارا کیا سنڈے ٹائمز میں کہا. یہ سوال اپنی جگہ بنتا ہے کہ ان سارے اٹیکس کو, یا یہ سب جو ایکٹیویٹی ہے, ظاہری بات ہے وی ان دی مڈل آف اے وار, یہ 5th جنریشن وار ہے, ہم اسے پری ایمپٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ سیبوٹاج ہو گئے ہمارے, ان کے دورے سیبوٹاج ہو گئے. ہم پری ایمپٹ کر رہے ہیں. ایک تو انٹرنلی پری ایمپٹ ہوتا ہے, انٹرنلی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں.
یہ ایک انٹرنیشنل میٹر ہے. اور آپ کیا خیال ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں, جو ان کے ادارے ہیں, کیا وہ چیز نہیں دیکھ رہے؟ وہ ہم سے تو 5th جنریشن اس میں بہت آگے ہیں نا وہ, اور آپ یہ سمجھیں کہ احسان اللہ احسان کی ایک فیک وہ انتظار کریں گے کہ پاکستان کے ادارے ان کو پتہ ہے. یعنی کہ اگر یہ بات ہے تو بطور آپ ایک معاون خصوصی یہ بات فیکٹ ہے, اور اس کو ایڈمٹ بھی کریں کہ بھائی ٹیکنالوجیکلی ایون آئی ٹی کے میدان میں دنیا ہم سے بہت آگے ہے, بہت آگے. اگر وہ اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ٹیکنالوجی پہ لڑائی ہو رہی ہے نا کہ ہم نے نہیں استعمال کرنی, ٹیکنالوجی پہ لڑائی ہے. وہ لڑائی میں ایک بات کر رہا ہوں اوور آل بات, اس سے پہلے والی ٹیکنالوجی پہ اس پہ بھی ہم ہر جگہ لڑائی کر, ہم تو اسپیکر فون سے لڑائی کرتے آ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر جو بات کرے گا کافر ہو جائے گا.